ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو لاسٹ ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم میز ٹو امپروو دا بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ آف پاکستان کے حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے. تو ہم نے امپورٹ کو ڈیکریز کرنے، ایکسپورٹ کو امپروو کرنے اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے پڑھا تھا. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 ہم نے اس میں پوائنٹ پڑھا تھا کہ پولیٹیکل اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ انویسٹر فرینڈلی پالیسیز کو اپنایا جانا چاہیے. تھرڈ ہمارے پاس ہے امپروو ایس آف ڈوئنگ بزنس انڈیکیٹرز ہونے چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم ایس آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے پڑھ رہے تھے کہ ان انڈیکیٹرز کو ایس آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے آسان کیا جائے. ایس آف ڈوئنگ بزنس ہوتا کیا چیز ہے؟ یعنی کاروبار کو ایزی بنانے کے لیے طریقہ کار. اس میں بزنس کی رجسٹریشن آسان کی جائے، یعنی باہر کے ممالک کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے بزنس کو آسانی سے رجسٹر کرا سکیں، یا یہاں پہ جو زمین خرید رہے ہیں جس پہ وہ فیکٹری لگا رہے ہیں اس کو آسان کیا جائے. کریڈٹ ان کو دیا جائے، ادھار دینے میں ان کی آسانی کی جائے، اور ٹیکس سسٹم میں مختلف قسم کی ریفارمز کی جائے. لیگل حوالے سے لیگلی ان کو جتنے بھی قانونی حوالے سے فیکٹری کو رجسٹر کرنا ہے، یا وہ پاکستان میں آئیں گے ویزا وغیرہ، وہ چیزیں ذرا آسان کی جائیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ آ کے یہاں پہ اپنا بزنس کریں. اس طرح اسپیشل اکنامک زون بنائے جائیں، جس طرح سی پیک کے اندر چائنا پاک اکنامک کوریڈور کے اندر اکنامک زون بنائے گئے، اس طرح فردر اور بھی اکنامک زون بنائے جائیں. فورتھ پوائنٹ ہے انکریز ریمیٹنس فارن ایکسچینج انفلو. فارن ایکسچینج انفلو جو ہے وہ ریمیٹنس کے تھرو بھی آتی ہے. ریمیٹنس کون بھیجتا ہے؟ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، وہ باہر کے ممالک میں نوکریاں کر رہے ہیں، وہ اپنے پیاروں کو پاکستان میں پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے انسینٹیو کا اعلان کیا جائے، یعنی انہیں ٹیکس میں رعایت دی جائے، یا ان کو کوئی پریمیم اکاؤنٹ اوپن کر کے دیے جائیں بینک کے، جن کے تھرو وہ آسانی سے اپنی ادائیگیاں جو ہیں یہ پیسے پاکستان کے اندر بھیج سکیں. ان کے لیے کوئی لیگل چینل بنائے جائے، روشنی ڈیجیٹل اکاؤنٹس یا اس طرح کے کوئی اکاؤنٹس بینک وہ اوپن کر کے دے تاکہ وہ وہاں پیسے جمع کریں اور یہاں پہ ان کے پیاروں کو پیسے ایزی اور آسانی سے مل سکیں. اس طرح ٹیکس وغیرہ میں ان کو ہم نے پڑھا ہے کہ رعایت بھی دی جائے. بینکنگ کی جو کاسٹ آتی ہے، یعنی جو ریمیٹنس وہ باہر سے بھیج رہے ہیں، جو بینک ان سے کاسٹ لے رہے ایکسٹرا، یعنی چارجز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تو وہ بھی کم کیے جائیں. اور اسی طرح لیبر مارکیٹ جو ہیں وہ ڈھونڈی جائیں. جاپان، کوریا یا گلف کنٹریز میں لیبر کے لیے مارکیٹ ڈھونڈی جائے تاکہ پاکستان کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ باہر کے ممالک جائیں اور وہاں کام کر کے اپنے ملک کو ریمیٹنس بھی بھیجیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو پانچواں ہمارا پوائنٹ ہے وہ بوسٹ ٹورزم کے حوالے سے ہے. ہمیں ٹورزم کو بوسٹ کرنا چاہیے. پاکستان نیچرل ریسورسز کے حوالے سے مالا مال ہے. یہاں پہ پہاڑ ہیں، پیاری پیاری ندیاں ہیں، اسی طرح لیکس ہیں، جھیلیں ہیں، اور دنیا کی دوسری بڑی چوٹی K2 بھی یہاں پہ موجود ہے. تو پروموٹ ریلیجیس ٹورزم کے حوالے سے کیا جائے. بدھسٹ، سکھ اور صوفی وغیرہ جتنے بھی ہیں صوفیاء کرام، ان کے مزاروں پر، صوفیاء کرام کے مزاروں پر سکھ اپنے گرو نانک یا اس طرح کے جو ان کے اپنے پیشوا ہیں سکھوں کے یا بدھسٹ کے پیشوا ہیں، وہ یہاں پہ آ کے وزٹ کریں، شوکا وغیرہ والے. تو ویزا پالیسی کو نرم کیا جائے. جو لوگ یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں ٹورزم کے حوالے سے، ان کو سیکیورٹی فراہم کیا جائے اور آسان ویزا فراہم کیا جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ وزٹ کریں. سیف اینڈ اٹریکٹیو ٹورسٹ انفراسٹرکچر بنایا جائے، اور اسی طرح
آپ کو پروموٹ کرنا ہوگا ایکو ٹورزم اینڈ ایڈونچر ٹورزم، تاکہ لوگوں کے اندر، ٹورسٹ کے اندر ان جگہوں کو دیکھنے کی ایک ولولہ ہو اور ایک ان کی خواہش ہو کہ ہم پاکستان میں جا کے ان چیزوں کو دیکھیں. خواہش تو ان کی، لیکن مزید ان چیزوں کو اٹریکٹیو بنایا جائے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ کنٹرول ایکسٹرنل بارونگ ہے. کنٹرول ایکسٹرنل بارونگ جو ہے، بارونگ کہتے ہیں ادھار کو، لون کو. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلا پوائنٹ ہے ریڈیوس کرنا ہے اننیسیسری فارن لون. جو غیر ضروری باہر کے ملک سے پیسے آپ لون لے رہے ہیں ان کو آپ نے روکنا ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے انکریز ڈومیسٹک ریسورسز موبلائزیشن. یعنی آپ نے ڈومیسٹک ریسورس موبلائزیشن سے یہ مراد ہے کہ اپنے ملک کے اندر معاشی صلاحیتوں کو، ٹیکسز کو، بچتوں کو، سرمایہ کاری کو یا مالیاتی شعبوں کو مضبوط بنایا جائے تاکہ ہم اپنے اخراجات خود پورے کریں، ہمیں باہر سے لون لینے کی ضرورت نہ پڑے. اسی طرح پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سٹارٹ کی جائے. یعنی ٹرپل پی، پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے بلکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے فار ڈیولپمنٹ پروجیکٹس. یعنی سکولز وغیرہ جتنے ہیں یا ہاسپٹلز ہیں ان کو پرائیویٹ کرنے کی بجائے اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ایسے اداروں کو چلایا جائے جو گورنمنٹ کو نقصان دے رہے ہیں تو وہ فائدہ مند ہو جائیں گے. ان میں کوئی بھی ادارہ ہو سکتا ہے. اسی طرح امپروو ری پیمنٹ ڈسپلن ٹو ریڈیوس ڈیٹ سروس برڈن. یعنی ہمارے ہاں ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ہم اس کو ری پے پراپر نہیں کر رہے ہوتے اور ہم اس کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. ڈیلے کرتے کرتے ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے اور ہم لون کی اماؤنٹ نہیں پے کر پا رہے ہوتے اور انٹرسٹ ہم پہ مزید بڑھ رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم نے 10,000 لون دینا ہے تو ہم ایک سال کا اس پہ انٹرسٹ 1,000 دے رہے ہیں تو ہم ایک سال اس کو ڈیلے کر کے انٹرسٹ دے دیتے ہیں اس کا اور دوسرے سال بھی ہمارا وہی 10,000 لون ہے تو اب ہمیں یہ لون بھی پے کرنا ہے لیکن ہم پچھلے سال بھی اس کا صرف انٹرسٹ دے چکے ہیں، اس سال بھی انٹرسٹ دے رہے، اوریجنل لون ہم ختم نہیں کر رہے، وہ برڈن ہمارے پہ ایز اٹ از موجود ہے. 7 نمبر پوائنٹ ہے اسٹرینتھن ایگریکلچر سیکٹر. پاکستان کی کسی زمانے میں ہم اسٹڈی میں پڑھتے تھے کہ 70% جو آبادی ہے وہ زراعت سے منسلک ہے، لیکن ابھی یہ آبادی بہت کم ہو گئی ہے چونکہ لوگوں نے شہروں کی طرف رخ کر لیا سہولیات کو دیکھتے ہوئے. تو ہماری زمین جو ہے اللہ نے ہمیں 4 موسم عطا کیے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس ریت، مٹی کی بھی آگے مختلف اقسام وغیرہ پہاڑ موجود ہیں تو ہمیں وہاں پہ اپنی زراعت کو مزید مستحکم کرنا ہوگا. اب پاکستان میں تو کہتا ہوں کہ قدرت کی انعاموں میں سے ایک انعام ہے. یہاں پہ دیکھیں مالٹا جو سردیوں کی پروڈکٹ ہے، پیداوار ہے، وہ بھی پیدا ہو رہا ہے. گرمیوں کی پیداوار جو ہے وہ آم بھی پیدا ہو رہے ہیں. ملتان یا سندھ یا جنوبی پنجاب کے آم باہر کے ملک ایکسپورٹ ہوتے ہیں، حالانکہ پوری دنیا میں یہ پسند کیے جاتے ہیں. اسی طرح جو ہمارا کنو ہے سرگودا کا ہے یا خان پور ہری پور کا ہے وہ بھی پوری دنیا میں مشہور ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ ایکسپورٹ ہماری انکریز کرنی ہوگی رائس، فروٹ، ویجیٹیبل، کاٹن اینڈ میٹ کے حوالے سے. آلریڈی ہم ان چیزوں کو باہر کے ملک بیچ رہے ہیں لیکن اس کو مزید ان کو زیادہ کرنا ہوگا. اسی طرح ہمیں اپنی سٹوریج کی کیپیسٹی بڑھانا ہوگی، پیکنگ اچھی کرنی ہوگی اور فوڈ پروسیس
ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں اسٹوریج کے لیے گودام بنانے چاہیے، ایسے گودام جو اس کو دیر پا حفاظت رکھیں، اچھی سے پیکنگ کرنی چاہیے اور فوڈ پروسیسنگ کے حوالے سے نئے آئیڈیاز اور ٹیکنالوجی پہ کام کرنا چاہیے. ریڈیوس ڈپینڈنسیز آن امپورٹ ویٹ پلسز اینڈ ایڈیبل آئلز. ہمیں گندم، دالیں وغیرہ اور ایڈیبل آئلز کو امپورٹ کرنے سے خود کو روکنا چاہیے اور یہ چیزیں پاکستان میں ہی پروڈیوس کرنی چاہیے. اسی طرح انٹروڈیوس ہائی ییلڈ سیڈ ٹیکنالوجی. ییلڈ کہتے ہیں ریٹرن کو، یعنی آپ ایسے بیج کا استعمال کریں. نئی ٹیکنالوجی آج کل تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ٹیکنالوجی میں. نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے تاکہ آپ کے جو بیج ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن آپ کو دیں. نمبر 8 پوائنٹ، ڈیولپ دا آئی ٹی اینڈ فری لانسنگ سیکٹر. آئی ٹی مین انفارمیشن ٹیکنالوجی. آپ نے اپنے سافٹ ویئر ایکسپورٹرز اور ڈیجیٹل سروسز کو پروموٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ ٹریننگ دینی ہے فری لانسرز کو تاکہ زیادہ سے زیادہ فری لانسرز ہوں، زیادہ سے زیادہ بزنس ہو، آن لائن کام ہو. آپ کے ملک میں فارن جو پیسے ہیں، ریمیٹنس ہے، ڈالر کے تھرو یہ کسی اور ملک کی کرنسی میں آ رہی ہو اور آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فارن ریزرو بڑھائیں. اسی طرح از ریسٹرکشن آن ڈالر ریپیٹریشن فار آئی ٹی آئٹمز. انفارمیشن ٹیکنالوجی آئٹم یا فرمز کے حوالے سے آپ نے کام کرنا ہے. اسٹیبلش آئی ٹی پارکس بنانے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ایکسچینج ریٹ آف اسٹیبلٹی. جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو اسٹیبل کیا جائے. جس طرح لاسٹ کئی ڈیکیڈ سے ہمارے جو روپے کی قدر ہے وہ کم ہو رہی ہے جبکہ ڈالر کی قدر جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. ڈالر کے علاوہ باقی ملکوں کی کرنسی بھی زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسپیکولیٹو اٹیکس آن کرنسی کو کنٹرول کرنا ہے. انکریز فارن ایکسچینج ریزرو کو بڑھانا ہے. اسی طرح ریئلسٹک مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ کرنا ہے، نہ کہ آرٹیفیشیل آپ کنٹرول کر رہے ہو ایک لیول پہ. آپ آرٹیفیشلی اس طرح آرٹیفیشلی کنٹرول اور ہوتا ہے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ بوسٹ ہو کے بہت اوپر چلا جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس گراف ہے تو آرٹیفیشلی کسی ایک گورنمنٹ نے ڈالر کو ایک لیول پر سٹاپ کر کے رکھا ہوا ہے تو جب دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو وہ آرٹیفیشلی کنٹرول نہیں کر پاتی تو ڈالر جو ہے پھر اس لیول کو چلا جاتا ہے. ریڈیوس بلیک مارکیٹ ایکسچینج آپریشن. بلیک مارکیٹ کو ختم کرنا ہوگا. انفارچونیٹلی ہمارے بارڈر بھی اوپن ہیں اور بہت ساری پالیسیز جو ہیں وہ نرم ہیں جس کی وجہ سے بلیک مارکیٹ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. لاسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ آتا ہے امپروو گورننس اینڈ ریڈیوس کرپشن. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جب تک یہ کام نہیں ہوگا تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. اب ٹرانسپیرنٹ پالیسیز انکریج انویسٹمنٹ. سب سے پہلے جتنی بھی پالیسیز ہیں ان کو کلیئر کٹ بنایا جائے اور انویسٹمنٹ کو انکریج کیا جائے، حوصلہ افزائی کی جائے. ریڈیوس لیکیج اینڈ انفیشنسیز یا لیکیج وغیرہ جتنی بھی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، یعنی آپ کی جو کرپشن ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. یا ہمارے ملک میں جو لاز بنے ہیں ان لاز پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ان کو بھی کنٹرول کیا جائے. اسٹرینتھنگ انسٹیٹیوشنز. اداروں کو آپ نے مضبوط کرنا ہے. ایف پی آر، کسٹم اور اسٹیٹ بینک جیسے ادارے، ان کو جب تک آپ اسٹرینتھ نہیں دیں گے آپ اپنے ڈیزائرڈ رزلٹ حاصل نہیں کر سکتے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہمارا لیکچر ختم ہوا. اگر آپ کے مائنڈ میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو مجھے کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کی جو بھی ابہام ہے وہ ختم کیے جا سکیں. لیکچر کے اختتام پہ میں نے آپ کے لیے 2 سوال رکھے ہیں.
آپ ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ کمنٹ میں دیں تاکہ آپ کو وہ اندازہ ہو کہ آپ نے کتنا پڑھا ہو, مجھے اندازہ ہو کہ میں نے کتنا اچھا یا برا پڑھایا ہے تاکہ میں اس میں مزید امپروومنٹ لا سکوں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, فرسٹ جو آپ کے پاس کوشچن ہے وہ ہے وچ اکاؤنٹ ان دا بیلنس آف پیمنٹ ریکارڈ ٹرانزیکشن انوالونگ ان ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز. آپ کو 4 پوائنٹ دیے ہیں, کیپٹل اینڈ فائنینشیل اکاؤنٹ, کرنٹ اکاؤنٹ ہے, سروسز اکاؤنٹ ہے اور فائنینشیل اکاؤنٹ ہے. اس کو آپ نے چیک کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوشچن نمبر 2 آپ کے پاس جو آپ کی اسائنمنٹ کا ہے وہ ہے what does a surplus in the capital account of a country indicate. تو آپ کے پاس یہاں پہ بھی 4 آپشنز دیے گئے ہیں. پہلا آپشن اے میں آپ کے پاس ویکر کرنسی ہے, ڈیکریز ان فارن انویسٹمنٹ ہے, انکریز ان فارن انویسٹمنٹ ہے, ڈیکریز ان فارن ایکسچینج ریٹ ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ان کا جواب آپ مجھے کمنٹ میں کر لیں. تھینک یو سو مچ, وش یو گڈ لک, اللہ حافظ.